جن لوگوں نے اس کائنات میں دین کو اور دین والوں کو ثانوی حیثیت دی اور دنیا داروں کو اور دنیا کو پہلے درجے پہ رکھا، اللہ جل جلالہ کا قرآن اٹھا کے دیکھے، جگہ جگہ آپ کو پتہ چلے گا اللہ پاک نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی ناکام کیا، تباہی اور بربادی سے دوچار کیا، اور آخرت میں بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے وہ تو ہدایت پالے گا، وہ علماء کا اکرام کرنے والا ہوگا، وہ اللہ والوں کے پاس جانے والا ہوگا، وہ قرآن کا پڑھنے والا ہوگا اور قرآن کو سمجھنے والا ہوگا۔ اس میں طلب ہوگی کہ میرے نبی کا اسوہ کیا تھا، جس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے نبی کا اسوہ اپنا لو، میں خبرگیری حاصل کروں اس کے بارے میں۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پوچھے گا اور پڑھے گا، وہ دنیا کی تمام تر جتنی بھی شخصیات ہیں سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوہر بن کے رہے، باپ بن کے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا بن کے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ایک مبلغ بن کے رہے، معاشرے میں ایک بھائی بن کے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی، رسول اللہ کی تجارت کا طریقہ کیا تھا۔ ایک مسلمان سب سے پہلے ان چیزوں سے آگاہی حاصل کرے گا تاکہ مجھے اس دنیا میں میری سب سے بڑی ضرورت ہدایت مل جائے، اس کے بعد وہ اور چیزوں کی طرف توجہ کرے گا۔ ورنہ محترم دوستو، جو بے ادب لوگ ہیں اور ادب نہ کرنے والے ہیں تو بے ادب لوگ بے نصیب ہوتے ہیں۔